الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين فإن من جودك الدنيا وثروتها ونعوذ بك علم اللوح والقلم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله جو آگے والے احباب ہیں تو کافی جوش و خروش سے بڑا اب آگے والے ہیں درمیان والے ہیں پیچھے والے ہیں سارے احباب آواز بلند محبت کے ساتھ آگاہ مصطفیٰ درود و سلام کرنا جو جتنی کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا اس کی محبت میں بھی اتنی پختگی آئے گی اور اسے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں اتنی ہی پذیرائی ملی کیونکہ ہمارے معاملے جو عام ہیں اور عاموں کی باتیں میں عام ہیں لیکن جو خاص ہیں ان کی باتیں خاص ہیں لکھا ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بڑے جلیل القدر شیخ سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ آپ ہر رات 3000 بار نبی علیہ السلام اور آپ نے نکاح فرمایا اور 3 راتیں آپ اپنی زوجہ محترمہ کے حقوق ادا کرتے ہیں تو درود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے مرید کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام خواب میں حاضری کا شرط انہوں نے فرمایا جا کر کتب سے کہو کیا ہوا 3 راتوں سے تیرا تحفہ ہی نہیں یہ جو سلسلے ہم سے ان سلسلوں کو پھر جوڑو اور محفلوں میں مفرد اور محفلوں کے بعد بھی اپنا مقبول ایک کثرت کے ساتھ پر درود پڑھو کیونکہ درود کی بڑی ہی برکت ہے بڑی ہی برکت ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ اگر کیونکہ ہمارا تو روز کا سلسلہ ہے اگر کسی ختم پاک میں میاں صاحب کا کلام نہ بھی نہ پڑھا جائے تو کوئی نہ کوئی بندہ فرمائش کر کے کہہ دیتا ہے جی 2 شعر میاں صاحب لیکن پتہ نہیں شاید ہمارے اندر یہ خیال راسخ ہو چکا ہے کہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ
شاید ختموں کے لیے یا محفلوں کے لیے یہ کلام لکھ کے دے گئے، چلو آپ لوگوں کو تھوڑی آسانی ملے، یہ عارفانہ کلام ہے، اور اگر آپ ایک شعر میں ہوتا لگائیں گے تو زندگی ساتھ چھوڑ جائے گی، لیکن آپ کو اس کی گہرائی کا پتہ ہے۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ دریا نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اللہ جل شانہ کی رحمت کا کسی کو ابتدا کا پتہ ہے، نہ کسی کو انتہا کا پتہ ہے۔ وہ دریا تو وہ ہے جس کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوا اور وہاں جا کر ختم ہو گیا، لیکن کیونکہ دریا سے بہتر لفظ نہیں تھا اس لیے حضرت نے دریا بولا۔ آپ فرماتے رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں نوں کام بن جاتا ہے۔ یہ آج سے آپ کو پتا تھا اگر دریائے رحمت میں سے ایک قطرہ بھی مل گیا تو میرا کام بن جائے گا۔ اب سنیں حضرت ذرا درود پاک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اس حال میں اپنے کاشانہ مبارک سے جلوہ گر ہوئے کہ روح انور پر بڑے زیادہ خوشی کے آثار تھا۔ کہتے جب میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اتنا خوش دیکھا نا تو میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے خوش ہونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے، اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے اے میرے محبوب محمد بخش بعد میں آ کے قطرہ مانگے گا، لیکن جو تیری ذات پہ ایک بار درود پڑے گا میں 10 رحمتوں سے دعا رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، کیا مانگا؟ جے ایک قطرہ بخشے میں نوں کام بن جاتا۔ لیکن جبرائیل امین علیہ السلام کی عرض کرتے ہیں جو ایک بار آپ کی ذات پر درود پڑے گا اسے قطرہ نہیں اسے 10 رحمتوں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں، اس کے 10 گناہوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب حضرت پتہ نہیں جو ایک رحمت ہے یہ کتنی وسیع ہے، 10 رحمتوں کا کیا کہنا ہے؟ تو یہاں میں ضرور عرض کروں گا حضرت سیدنا ابراہیم خفاص رحمۃ اللہ تعالیٰ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیونکہ حضرت ہم عام لوگ ہیں، ہمارے کام بھی عام لوگوں جیسے ہیں، اور جو خاص ہیں ان کے کام بھی خاصوں والے ہیں۔ آپ جب حج پہ نکلے نا تو آپ بغیر توشے کے نکلے، کوئی کپڑا نہیں لیا، کوئی پیسے نہیں لیے، کوئی مال و زر ساتھ نہیں رکھا، اللہ پہ توکل کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ اور ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ بے منزل ہی نہیں، جو اگر ہے بھی تو انگلینڈ اور امریکہ دیکھنے والا ہے، ہمارے راز جاننے والا کوئی نہیں۔ ہاں اگر کوئی راز جاننے والا ہو تو پھر ہم اس کو بڑا کچھ دکھائیں، اللہ نے دکھانا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں اس جنگل میں راستہ بھٹک گیا، اور 7 دن میں جنگل میں بھٹکتا رہا، جب اللہ نے چاہا 7 دن کے بعد مجھے جنگل سے باہر نکالا۔ فرماتے ہیں میں تیمم کر کے نمازیں پڑھتا رہا، لیکن ان 7 دن میں ایک پانی کا قطرہ بھی میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ فرماتے ہیں جب اللہ نے چاہا مجھے جنگل سے باہر نکالا، میں باہر آیا تو کیا دیکھا؟ سامنے گاؤں، میں گاؤں میں داخل ہو گیا۔ جب گاؤں میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ گاؤں کی ابتدا بھی کنویں سے ہو رہی ہے۔ فرماتے کنویں دیکھ کر میری جان میں جہاں آئی، میں کنویں کے قریب گیا، کیا دیکھا؟ کنویں میں پانی تو ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے اور نہ ہی رسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچ کر کہ جو خدا مجھے جنگل سے نکال کر گاؤں میں لایا ہے کنویں تک، وہ آگے بھی کچھ نہ کچھ ضرور دکھائے گا۔ فرماتے ہیں میں کنویں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں شروع ہو گیا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے فرماتے ہیں ایسی ایک چھوٹی سی بچی میرے پاس آئی، اس نے آ کر کہا السلام علیکم کیسا گیا؟ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اور میں جب کبھی دوران مطالعہ کی یہ بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں یار کیسا وہ دور تھا کہ جب بچوں کو پتا تھا کہ بڑوں سے سلام ملتا۔ آج ہمارے بچے بیکن ہاؤس، دا سٹی، فلاں 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 میں جاتے ہیں، لیکن آج ان کو اتنا نہیں پتا کہ بڑے سے بات کیسے کریں۔ ایسا سنا آپ فرماتے میں نے اس کی سلام کا جواب دیا، مجھے کہتی چچا لگتا ہے مسافر۔ آپ فرماتے میں نے کہا بیٹا مسافر نہیں ہوں، 7 دن کا پیاسا نہیں، تمہارے گاؤں میں آیا ہوں، کنواں بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، تو بیٹھا ہوں جو مسبب الاسباب ہے دیکھو کیا سبب پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بچی آگے بڑھی، اور یہ واقعہ علماء دیوبند میں بہت بڑا نام ہے، مولانا محمد زکریا سہارنپوری فضائل اعمال لکھی جس میں، جنہوں نے فضائل اعمال میں جو فضائل درود باب ہے نا اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔
وہ بچی آگے بڑھی، اس نے کنویں میں تھوک پھینکا اور فرماتے ہیں اس کے تھوک کی برکت سے جو پانی تھا نا وہ کنویں سے باہر آ کر بہنا شروع ہو گیا. اور فرماتے ہیں میں حیران ہوا، بات تو پورا ہو گیا، لیکن تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تو کنویں کا پانی نیچے سے اوپر لا سکے. یہ کل کی بچی ہے، نماز ابھی پڑھتی نہیں، حج کو کیا نہیں، عمرہ کو کیا نہیں، ابھی قرآن کریم بھی بڑا پڑھا ہوگا تو ناظرہ پڑھ لیا ہوگا، چلا کوئی کاٹا نہیں، ورد کوئی کرتی نہیں، وظیفہ کو کرتی نہیں، اتنا کمال. آپ فرماتے پہلے میں نے اپنی ضرورت پوری کی، پانی پیا، وضو کر کے نماز پڑھی، وہ بچی پھر کھیلنے لگی. فرماتے ہیں میں راز جاننے کے لیے ہے کیا ماں، تو میں گیا اس بچی کے قریب، اس کو پیار کیا، کر کے پوچھا بیٹا یہ تو بتا تو کیا کرتی ہے. آپ فرماتے جو میں نے سوچا تھا اس نے وہی جواب دیا. کہتی چچا میں کیا کروں، ابھی تو مجھ پر نماز فرض ہی نہیں لیکن سیکھ رہی ہے، ابھی ناظرہ قرآن کریم پڑھ رہی ہے، حج کیا نہیں، عمرہ کیا نہیں، بات کرتی نہیں، ایگزام کے روزے رکھتی، کوئی ورد نہ کرتی نہیں، کوئی وظیفہ نہ کرتی نہیں. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا کچھ تو کرتی ہے، ایم ہی تیرے رنگ نہیں کرتی. بچی تھی وہ کہتی نہیں چچا میں کچھ بھی نہیں کرتی. آپ کہتے میں نے کہا بیٹا غور تو کرو کچھ تو کرتی ہے. فرماتے اس نے تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالا اور کہنے لگی ہاں چچا یاد آیا، ایک کام ہے جتنی دیر میں کرنا اتنی دیر تک رات کو میری امی مجھے سونے نہیں دیتی. اللہ کرے حضرت اس امت کو پھر ایسی امیاں میسر آ جائیں. تو آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید کسی اسم کی عاملہ ہے، کسی آیت کا علم کرتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا جلدی جلدی بتاؤ تاکہ میں بھی اپنے معمول میں اس کو شامل کروں. تو کہتی ہے چچا رات کو اتنی دیر تک میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی جتنی دیر تک 100 بار حضور پہ درود نہ پڑھو. اب جو ایک بار درود پاک پڑھے گا کتنی رحمتیں، جو 10 بار درود پڑھے گا کتنی رحمتیں، جو 100 بار درود پڑھے گا کتنی رحمتیں. اور جس بچی پر ہر رات 1000 رحمتیں اتریں اس کے تھوک میں برکت نہیں آئی گی تو کیا ہوگا. اس لیے میرے دوستو آتے ہوئے جملہ علامہ صاحب اور میں بھی یہی ہونا ہو رہے تھے کہ آج عملی سلسلہ بڑھا کروں. آج جتنے بھی نا میں نیک لوگوں کو نکال کے میں اپنی بات کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک پتہ میرا کیا مشن ہے. کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی ناظم، کسی نائب ناظم، کسی جنرل منصرنا میری جاری لگے گا، فلیکس پر اس کے ساتھ میری بھی تصویر ہو، جناب پھر میں سارے کام کروں. اوے بندے خدا کی کو کیا کرتے ہیں، حضور ہمیں وہ دے کر گئے ہیں تو میں کسی ایم این اے کی لوڑ ہی بڑے بڑے کام ہیں حضرت. میں اکثر میں نہیں فتنہ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن کیونکہ امت کا مزاج بن گیا ہے اس لیے ہمیں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. بڑے ایسے کام ہیں حضرت جو وہ نہیں کر سکتے. تم بیمار ہو جاؤ کوئی ایم این اے تمہیں شفا نہیں دے سکتے. اگر تمہارے گھر اولاد نہیں کوئی ایم این اے تمہیں اولاد نہیں دے. بڑے کام ہیں وہ نہیں کر سکتا. آؤ حضور تمہیں وہ دے کر گئے ہیں جس سے ڈائریکٹ تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے. ایسا کوئی کام ہے ہی نہیں جو اللہ نہیں کر سکتے. بس یہ کرتے گئی ہے. حضور کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے کیا کرے، نماز فجر پڑھے اور اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کو اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. پڑھو یار کیوں نہیں پڑھتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حکمت قرآن زندہ باد، حکمت شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ بات میرے مطالعے میں تھی لیکن مجھے حوالہ نہیں پتا تھا. اکثر ڈر کے سنایا کرتا تھا کہ جی کسی نے کس دن والا پوچھ رہے تو کی نہ تھا. بہر اللہ نے رحمت کی کتاب بھی ملی روضۃ العیون. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے. ظاہر ہے بیٹے کی شکل باپ سے نہیں اور کس سے نہیں لیکن وہاں بلا کی مشابہت. فرق صرف اتنا تھا کہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا، داڑھی میں بڑے سفید بالا باقی تھے لیکن بیٹا بھی جوان تھا، داڑھی کالی تھا لیکن بلا کی مشابہت. یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہتے. آپ نے فرمایا
میں نے بڑے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں، لیکن جتنی مشابہت تم باپ اور بیٹے میں ہے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ اب بتانے لگا ہوں میرا اللہ کیا کیا نہیں کر سکتا اور کیا کیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سنو۔ وہ عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں، اور اب آپ کو پتا ہے سہولتیں اتنی ہیں کہ اگر آپ یہاں سے بھی نکلیں تو 1.5 گھنٹے میں لاہور جا سکتے ہیں، لیکن کبھی لاہور جاتے ہوئے بھی اچھا خاصا وقت لگا۔ اور کہتا ہے حضرت میں تاجر ہوں اور اپنا مال تجارت لے کر کبھی ایران، کبھی یمن، کبھی شام، کبھی کہیں جاتا ہوں۔ اس بار جب میں جانے لگا نا، جب اس بچے کی ولادت ہونے والی تھی، یہ پیدا ہونے والا تھا، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یہ بھی اپنی ماں کے رحم میں تھا۔ میں جب جانے لگا نا تو اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پر کھڑا ہو کر مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت پر، یہ جو آپ کی اولاد آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میں نے یا امیر المومنین دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا اللہ کے، کس کے؟ میں بہت انہوں نے نام لیا کسی اور دا نہیں، کس کے؟ کس کے؟ میں چلا گیا، جو میں ارادہ کر کے گیا تھا نا مجھ سے کافی لیتا ہے۔ جب آیا تو آ کر کیا دیکھا میرے گھر کو تالا لگا ہے۔ میں نے مسائی کے دروازے پہ دستک نہیں پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ ایک شخص میرے ساتھ گیا، قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ خانی پڑھی، اصالہ ثواب کیا، واپس آ گیا۔ رات کو جب میں اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو میں بے چین گیا، ایسے لگا جیسے وہ مجھے قبرستان کی جانب کھینچ رہا ہے۔ میرا جی چاہا میں پھر بیوی کی قبر پہ جاؤں، اور آخر وہ کیفیت مجھ پر اتنی غالب آئی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی رات کو قبرستان چلا گیا۔ جب میں گیا نا قبرستان اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو کیا دیکھا، قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی۔ میں بڑا خوف زدہ ہوا کہ میری بیوی تو صوم و صلاۃ کی پابند تھی، باپردہ خاتون تھی، حقوق اللہ، حقوق العباد، سارے معاملات پورے کیا کرتی تھی، یہ کیا ہو گیا، اس کی قبر میں آگ کیوں آتی؟ میں ضرور دیکھوں گا۔ میں نے پہلے قبر کی مٹی ہٹائی، نیچے سے پھٹے نمودار ہوئے، ایک ایک کر کے پھٹا اٹھایا، قبر میں اترا۔ جب اترا نا تو کیا دیکھا، میری بیوی کے مردہ جسم کے پاس یہ بچہ جسے آپ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، یہ کھیل رہا تھا۔ میں نے اس کو سینے سے لگایا تو غیب سے آواز آئی، بندیا بوئے تے کھلو کے ساڑھے والے کر کے دینا ہے، زندہ دین دے ہیں، بڑی ساڑھے والے کر کے جاندہ بھی زندہ دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ملک کو دے او ملکاں والا تے ملکاں دا وادی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی، پھلا تے بلبل لے کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مک دی نانی جے کو سندا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، اللہ جل شانہ علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تو مسئلہ میں تو خیر نہیں مکمل کر سکا اپنی پی ایچ ڈی، لیکن انہوں نے مکمل کر دیا، اور انہوں نے مقالہ بھی جو لکھا ہے نا اپنا وہ سیف الملوک پہ لکھا ہے، تو وہ انہوں نے مجھے بھی بھیجا۔ تو واقعہ تو میں نے بھی پڑھا تھا، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ہے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ادھر انہوں نے لکھا کہ یہ واقعہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت یہ دعوت عام ہے، صرف علماء کو نہیں ہے، یہ دعوت عام ہے، اللہ سب کو دعوت دیتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بندے آپ میری تخلیقات پر غور کر کے میرا قرب حاصل کر، میرا سورج دیکھ، میرا چاند دیکھ، میرے دریا دیکھ، میرے جھرنے دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھ، والى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھ، والى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو دیکھ، والى الارض كيف سطحت، زمین کو دیکھ، دیکھ اور میرا قرب حاصل کر۔ ہم تو حضرت بس فکر معاش میں صبح نکلتے ہیں، رات کو آئے بس ایمی نماز پڑھی اور سو گئے، صبح پھر ہی معمول جاری ساری رات۔ ہم اللہ کی تخلیقات پر غور نہیں کرتے، لیکن میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی صنعت کاریوں پر بڑا غور و فکر۔ اگر آپ میاں صاحب کا کلام پڑھیں نا، آپ کو ایک ایک شعر بول بول کر کہے گا کہ میاں صاحب کا تفکر کتنا گہرا تھا۔ اب دیکھیں میں ایک ہی شعر سناتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا میاں صاحب کا کتنا گہرا تفکر۔
4 چیزوں کو کس طرح شیر میں لائے. آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ڈنگر چارتے تھے, گزر بابے وہ ڈنگر بہانا سی ہے, آپ تو بیٹھ کر اللہ جل شانہ سے لو لگایا کرتے تھے. ڈنگر چارتے سن پہ بیٹھے رسولے تے درخت تھلے سن, اوتے الو بیٹھا سی, سامنے بچے کھیڑتے سن. ایک ہندو جس کا نام جیون تھا وہ کئی دنوں سے نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ جان نہیں کر رہی. اب دیکھو میاں صاحب کس طرح لاتے ہیں, آپ کیا لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا. کتنا تفکر تھا حضرت. جانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا, محمد جیا گاواں چھارے تے الو موجا کردا. کتنا گہرا تفکر تھا حضرت کا, کتنا غور و فکر کیا کرتے ہیں. اب حضرت ہم تو آم کھا جاتے ہیں, آم کھا کر کبھی ہمیں آم والا نہیں یاد آیا. یہ مونگ پھلی آئی ہے نا, کھا جائیں گے, چلوزے کھا جائیں گے, ریوڑیاں کھا جائیں گے, لیکن کبھی یاد نہ آئے گا وہ کیسا کاریگر ہے جس نے ہمارے لیے مونگ پھلی پیدا کیا. ہمارے چٹھی شیخا میں بزرگ ان کا وصال ہو گیا, لوگ ان کو نا سائیں کہا کرتے تھے. مجھے بڑا غصہ لگتا تھا, وہ یار اس کو سائیں کیوں کہتے ہیں. ہمارے جو ڈکشنری ہے اس میں سائیں پاگل سادے نہیں کیا جاتا ہے, تو لوگ اس کو سائیں کہا کرتے تھے. مجھے بڑا غصہ لگتا تھا, میں کہا یار سائیں نہیں, وہ یہ تو بڑا دانا اور بینا ہے, سائیں تو ہم ہیں. ہزاروں لوگوں کے ہم نے جنازے پڑھ دیے, کئی لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال دیا, پھر بھی ہم نے نہیں سیکھا وہ سائیں نہیں ہم سائیں ہیں. اب بتاؤ دیکھو اس کا معاملہ کیا تھا, جس کو ہم کیا کہتے تھے سائیں, اور خود کو ہم کیا کہتے ہیں بڑے دانا. آپ چٹھی شیخا سے نکلا کرتے تھے اور سیالکوٹ میں برام کی موڑ ایک سٹاپ ہے جہاں اکثر گاڑیاں روکتی ہیں, آ کر اس کے آگے لاریٹ ہے, آپ وہاں تک آیا کرتے تھے, وہاں سے پھر چلے جایا کرتے تھے. اب آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ تھا جو اکثر اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے, ماننے والے بھی نہ ماننے والے. جو ماننے والے تھے وہ بڑی محبت کیا کرتے تھے, جو نہ ماننے والے تھے وہ اعتراضات کیا کرتے تھے. جب آپ ماننے والوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے تھے نا, اگر اس کے پاس چائے ہے, جلیبی ہے, شکر پارا ہے یا نمک پارا ہے یا جو بھی ہے, اس نے پیش کر دیا. اب سائیں علی اکبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی عادت کیا تھی کہ اگر کسی نے چائے یا جلیبی دے دی یا شکر پارا, تینوں میٹھی چیزیں ہیں, تو تھوڑی سی کھا کے نا ساتھ ہی رکھ دیتے تھے, کھاتے نہیں تھے. اور جو کھاتے تھے اس کو بھی بعد میں انگلی ڈال کے کہہ کر کے باہر نکال دیا کرتے, پتہ نہیں ان کا کیا مطمئن نظر آتا. تو تھوڑی سی کھا کے نا جس نے دی ہوتی تھی نا اس کو ساتھ ہی سوال کر دیتے. بالفرض اگر کسی نے جلیبی دی تو دینے والے کو پتہ کیا پوچھتے تھے, یار بڑی میٹھی. اس نے آگے سے کہنا سائیں جی چینی پائیے میٹھی ہونی. اچھا چینی پائیے میٹھی ہونی, اتھوں لے آندی تو چینی. اس نے آگے سے عرض کرنی سائیں جی اٹی تو لے آندی ہے. اچھا اٹی تو لے آندی ہے, اٹی والے نے کتھوں لے آندی ہے. سائیں جی نے مل تو توڑا منگایا ہے. اچھا سائیں جی نے مل تو توڑا منگایا ہے. میل والے نے کتھوں لے آندی سی. سائیں جی رو دی بن دی. اچھا رو دی بن دی, رو کتھوں آ گئی. سائیں جی گنے کیوں نکل دی. اچھا گنے کیوں نکل دی, گنے کے رو کیوں نہیں آ گئی. سائیں جی اللہ پاک نے پائی. جس کو ہم کیا کہتے تھے سائیں. اس سائیں کو دیکھو تو صحیح حضرت, جس نے جلیبی میں سے بھی حقیقت کو تلاش کرا. اگر کسی نے نمکین چیز دے دی تھوڑی سی کھا کے رکھ دی ادھر, ساتھ ہی سوال بڑی لونی. سائیں جی لون پایا ہے. اچھا لون پایا کتھوں لے آندا ہے. سائیں جی ہٹی تو لے آندا ہے. ہٹی والے نے کتھوں لے آندا ہے. سائیں جی لائی گرینڈر لگے نے بڑے بڑے, پی کے شاپڑاں وچ پا کے بیچدے ہیں. اچھا لائی بڑے بڑے گرینڈر لگے نے, پی کے شاپڑاں وچ پا کے بیچدے ہیں. لائی والے نے کتھوں لے آندا ہے. سائیں انہوں نے کھیوڑے منگایا ہے. اچھا سائیں انہوں نے کھیوڑے منگایا. او کھیوڑے کتھوں آ گئے. سائیں تے لون دے بڑے بڑے پہاڑ نے. اچھا لون دے بڑے بڑے پہاڑ نے, پہاڑاں وچ لون کیویں آ گیا. سائیں جی اللہ پاک نے پیدا کیا. سبحان اللہ. کیسے وہ لوگ تھے جو میٹھے اور نمک میں سے بھی حقیقتوں کو تلاش کیا کرتے. اور آج حضرت بڑھے ہوتے نہیں آتے, لیکن اوتھے سے اوتھے ہی کھلوتے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا, اگا آگے نیڑے پچھا رہ گیا, چھڑ دے ان کار کو. اور ہم نے کر کیا رکھا ہے. اور میاں محمد بخش صاحب آپ فرماتے ہیں بھانڈے نال نیم لگائیے واہ تیری دانائی. اور حقیقت ہے شاید کسی نے کہا ہو, لیکن میں کسی ایسی محفل کا متلاشی اور منتظر ہوں, میرے کان ترس گئے ہیں حضرت. میں بھی کسی محفل میں بیٹھا ہوں اور وہاں کاٹ کے آم لایا جائے اور آم کھانے والا کہے وہ قربان جاؤں صلابت جنہیں آم بیٹھا بیٹھا کر. نہیں یہی سننے کو ملتا ہے, آم بڑا بیٹھا.
میرے کان ترس گئے ہیں کس دن یہ بھی آواز کسی کی نکلے اور قربان جاؤ اس قدرتاں والے تھے جنہیں پھکی مٹھی بچو ایڈا مٹھا خربوزہ پیدا کر سکتے ترس گئے ہیں کان. اسی لیے میاں صاحب فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگائیے واہ تیری دانائی. وہ تو کہنا ہے ہم مٹھا ہے آلو بہارا مٹھا ہے جلیبی مٹھی ہے تو اے کیوں نہیں کہندا وہ قربان جاؤ اس رب تو جنہاں نے مٹھا کر چھڑے پانڈے نال نیو لگائیے واہ تیری دانائی. کیا بات کی کرنے دے بھی یار گمراہ لنگ چلیے روتے تو اسے کھلوتے دے ابھی بھی تمہیں حقیقت دکھائی نہیں دی وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہو تمہیں ابھی بھی تمہیں خربوزہ کھا کے یار یاد نہیں آتا ابھی بھی تمہیں بریانی میں سے رب نہیں دکھتا. پانڈے نال نیو لگائیے واہ تیری دانائی. عرض کی تھی حضور پھر کی کریے فرماندے نے نیو لگائیے اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی. میلاد مصطفیٰ تمہیں ہر سال یہی پیغام دینے آتا ہے لو لو شاید آپ کو میں یہاں درد بھی ہوں لیکن یہ میرے اندر کا درد ہے. ہم تقریباً حضرت 17 یہ درد ہوتے ہیں وہ کی گیا یہ دیکھو نا یہ کمکمے لگے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں یہ کم لگے ہیں زیادہ لگنے چاہیے لیکن حضرت ایک دکھ ہے بڑا صوفی شاعر گزرا ہے ساگر سے اب تو آپ یہ لائٹیں لگاتے ہیں نا تب دیے لگائے جاتے ہیں. اسی طرح شب برات میں نے پڑھا ہے شب برات تھی تو اسی طرح دیوں سے مسجد کو راستہ کیا گیا تھا محفل ہو رہی تھی تو ساگر صدیقی کی محفل میں چلا گیا تو وہاں جا کر کہتا ہے اگر اجازت ہو تو ایک مصرع میں بھی کہہ لوں تو پہلے تو خیر اس کو اجازت نہیں دی پھر بیچی 4 لوگ کھانے کے اندر سے بولن دے پھر اس نے ایک مصرع بولا تھا پتہ وہ کیا کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا کہتا بند کرو رہتا ساری وہی کیوں ساگر صدیقی تجھے کیا تکلیف ہے تو کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان اندھیرا ہے. حضور تو سینے روشن کرنے آئے تھے حضور تو دل روشن کرنے آئے تھے باہر تو تم نے روشن کر دیا اندر تیرے اندھیرا ہے. ہاں حضرت حضور کی خوشی اس میں ہے ہم اپنے اندر بھی اجالا کریں ہم اپنے اندر بھی اجالا کریں قد افلح من تزکا تاکہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے اندر روشن کر دیا. اور کیونکہ حضرت میرا بھی جو ایم فل کا مقالہ ہے وہ صوفیزم پہ ہی ہے حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کے علاقے کا بندہ حج پہ چلا گیا اب تو حضرت آپ جا کے ٹی وی لگاؤ جتنی دیر جی چاہے مکہ مکرمہ دیکھو چاہے وہاں کی نماز دیکھ لو چینل اور بدلو تو مدینہ طیبہ دیکھ لو حضور نبی علیہ السلام کے گنبد حضرہ شریف کو دیکھو معجہ شریف کی زیارت کرو وہاں کی نماز لائیو دیکھو. پہلے یہ نہیں تھا پہلے آنے والے بتایا کرتے تھے کہ وہاں کیا ہے. وہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی کے علاقے کا بندہ گیا تو واپس آیا آپ نے فرمایا یار تو سانو گل سناؤ تھے آپ کو تھا کوئی یار کی بات سنائے گا تو وہ کہتا ہے جناب میں اوتھے گیا تھا کی دساں اوتھے تے نور ہی نور وسڑیا تھا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی جذبے میں آ گیا اور تو پھر لیٹیں ویکھ کے واپس آ گیا. پھر آپ نے وہاں یہ کہا لکھا فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے اور نور ویکھایا نور والا کتے نہیں لبا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور دسے میں کو نیڑے تے کو دور وسے. اب حضرت نحن اقرب الیہ من حبل الورید صرف صوفیاء یہاں علماء کے لیے نہیں آیا کہ اللہ صرف علماء اور صوفیاء کے نیڑے اللہ تو سب کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے یہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے. لیکن یہاں بلے شاہ فرماتے ہیں میں کو نیڑے تے کو دور وسے. عرض کی بلے شاہ جی ہے کی راز ہے ساڑھے دور کیوں میں تاڑے تو نیڑے کیوں فرماندے تجھے یہ بھی بتاتا ہوں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر باہر پلیتی ہے تیرے اندر باہر پلیتی ہے تیرے اندر باہر پلیتی ہے. میرے خیر اب تو سسر صاحب کا انتقال ہو گیا نئی نئی شادی ہوئی تھی میرا 1.5-2 سال ہو گیا. میں اس حال میں گھر کو چھوڑ کے گیا نا واپس آیا تو اس حال میں نہیں تھا لشک رہا تھا. میں بڑا حیران ہوا میں نے اپنی گھر والی کو پوچھا خیر تے ہے گھر بڑا لشکا چھڑے یعنی میرے پیکے آ گئے. میں بڑی دیر بیٹھ کے سوچتا رہا واہ بھائی تو تیرے پیکے آن تو تو اینا لشکا تیری تھی اللہ اور اللہ دے رسول نے آنا اتھے گند پا لیا لشکاؤ ہوتا لشکاؤ یہ میلاد مصطفیٰ کی نہیں یہی بتانے
باروں باری پھیر نہ کوئی ہوں درد یہ چل میں کو آپ اب تو خیر شاپر آ گئے ہیں آپ ڈول لے کر دودھ دہی کی دکان پہ چلے ڈول اس کے آگے کر کے اس کو 100 کا نوٹ پکڑا کے بول جائے 100 کا دودھ پا دے تے جے ڈول گندا تو کہہ کے انکار کر دے گا حضرت ٹھیک ہے تسی پیسیاں نہ دودھ لینا دودھ دلہ دلہ یہ گندیاں پڑھنے اللہ علماء بیٹھے ہیں یہاں تو سعودیہ کے پیسوں سے پلنے والے مولوی حضور کو نور ماننے کو تیار نہیں ہے دودھ نور کہاں سے آ گیا ہاں اس کو تفصیلی طور پر اس کی سفیدی کی وجہ سے نور کہہ دیتے ہیں وہ بھائی پیسے لے کر ایک دودھ والا تیرے گندے برتن میں تمثیلی نور ڈالنے کو تیار نہیں ہے جو عین نور ہے جو آگے اس کا نور ہے تیرے گندے برتن میں کس طرح آئے باروں باری پھیر خون درد کوڑا ہوں اتھے باہر دی صفائی نہ گل نہیں چلنی اتھے اندر دی صفائی نہ گل اندر دی اور اندر پڑھائی کرتے یہ آپ میرا نام لکھا دیکھ رہے ہیں سلیمان خادمی لکھا ہے یہ جو میری نسبت خادمی ہے یہاں اگر کوئی سیالکوٹ جانے والا بزرگ ہے تو سیالکوٹ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں حکیم خادم علامہ حکیم خادم کمال صفائی رکھنے والے آپ کا ایک مرید تھا تو اس میں بھی یہ عیب تھا جو آج ہم میں بدرجہ اتم موجود ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا اور نہیں وہ چھڑو جیو کو بندہ ہے وہ چھڑو جیو کو بندہ ہے اور تو کس دن اپنے آپ کو دیکھنا تینوں ہی پتہ چلے تو ہی بندہ ہے ہمیں کہ نہیں اپنے آپ کو دیکھ نہیں اپنے آپ کو کدی دیکھتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کدی کے وارڈ بندے اپنے من میں کو انفسکم اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن آپ کے مرید تھا تو اس میں بھی یہ بات موجود تھی ایویں ہر جگہ تو چھڑو جیو ہوتے ہیں اور مرید تھا اس کی اصلاح بھی کرنی ہم کلاشی کے موقع کے آخر موقع آ گیا وہ جو مرید تھا نا اس کو ذرا ڈنگروں کی بڑی پہچان تھی بڑا پتہ تھا اس کو نسلوں کا بیماریوں کا اللہ حضرت حکیم خادم علی صاحب کو کس چیز کا نہیں پتا تھا لیکن تربیت کرنی موقع آیا آپ بیٹھے تھے مرید آ گیا آپ ان کہنے لگے وہ میں لگا میں تینوں دیکھ نہ سکیا عید آ گئی تو جانور لینا ہے چلیے ذرا جانور لائے گی تینوں ذرا بال پچھان وہ بڑا خوش ہویا حکیم صاحب ان لائے کے چلے گئے آپ منڈی بڑے آگے جا کے لیلا پسند آیا فرما گے بھائی جی دیکھو میں وہ جناب اگا ہویا کھڑیاں چیک کی تھی منہ کھول کے دند دیکھے کان چوک کے دیکھے پٹھ دبا کے دیکھے کہنا حکیم صاحب کو لیلا چنگا رہے چل ٹھیک اگے یہ ایک اور دیکھے فرما لگے میں دیکھ کھلیاں دیکھیاں منہ کھول کے دند دیکھے کان چوک کے دیکھے پٹھ دیکھے کہنا حکیم صاحب علی کو چنگا رہے تیسرا دیکھا نہیں یہ نہیں چنگا چوتھا دیکھا کہنا علی نہیں چنگا ان کی انشاء بھی بول آپ نے فرمایا بھائی جی دے دیا جی ایب کٹی جان دے سنو لیلا بھی کہن لے وہ اس کرتا ہے کہ جی لیلا بھی کچھ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں ہاں حضرت ہمارے پاس ہم تو رک گئے حضرت ہم نے ایک مقام پہ ایک بیوی پہ چند بچوں پہ اتفاق کر کے سمجھا زندگی یہی ہے حضرت اور بڑا کچھ ہے بابا جی مانگو تو صحیح اس سے یہ ایک کتاب ہے اپنا گریبان چاک پڑھنے والی کتاب نہیں ہے اس میں جوید اقبال نے لکھا کہتا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی باہر جیسے ہم اپنے والدین سے فرمائش کرتے ہیں اگر ہم میں سے کسی کے والد باہر ہوں یا نہیں ہوں ہم بھی کرتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں باہر گئے میں نے پیچھے سے خط لکھا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی ابا جی میرے لیے ریڈیو پہ جیو تو جوید اقبال اس میں لکھتا ہے کہتا ہے محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے ریڈیو تو نہیں بھیجا بلکہ آگے سے مجھے اشعار لکھ کے بھیج دیے اشعار کیا تھے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اور جوید ریڈیو کا کی کرنی ایک بار ڈگا سے ٹوٹ گیا جو تیرے سینے میں عشق مصطفیٰ کا ریڈیو لگا ہے جس کو دل کہتے ہیں اس کو ہم کیوں نہیں کرتے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اور جو مجھے سب سے سونا شعر لگتا ہے اقبال نصیحت کیا کرتے ہیں جوید اقبال کو گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کبھی گلاب کے پھول کو پوچھ تو صحیح ہو اور تو سبز رنگ کی ٹہنی سے نکلا ہے تجھے اتنا لال کس نے کر دیا اور تو مٹی سے نکلا ہے تجھے اتنی خوشبو
دے دی. اقبال کہتا ہے جاوید اقبال جب تو پوچھے گا تو پھول تجھے ضرور جواب دے گا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں. اسی مدر جی بتا نہیں لبن دے رہے ہیں, بتوں میں نہیں ملے گا, وہ تمہیں ملے گا کولی پور شریف ملے گا. ہاں حضرت بتوں میں نہیں ملے گا. وہ اگر تمہیں ملے گا تو گولڑا شریف جا کر ملے گا. وہ اگر تمہیں ملے گا تو پاک پتن شریف جا کر ملے گا. جہاں تم اور میں ڈھونڈ رہے ہیں وہاں نہیں ملے گا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے. ہاں حضرت اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تمہیں تو خود ہی نہیں پتا حضرت تم ہو کیا, محمدیوں کی پاس کیا ہے. لیکن حضرت جی بس کار بنا لیا, چند پیسے کٹھے کر لیا, سمجھا ہم نے کمال کر لیا. عرض کرتا ہے کہ جی لیلا بھی کچھ کہنا ہے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا کوئی کہنا ہے. عرض کرتا ہے حضرت سے دسوں میں لیلا کی کہن دیا. آپ نے فرمایا لیلا کہن دیا کہ انڈیا نو پوچھو ہاں میریاں تے بڑیاں کھوڑیاں چیک کیتیاں سن, میرا تے منہ کھول کے دند بھی دیکھے سن, میرے تے کان چوک کے بھی دیکھے سن, میری تے پچھو پٹھ دبا کے بھی دیکھی سن. پوچھو کدی اپنے آپ نہیں ہے جو دیکھیا. برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا, برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا کوئی, جدو اپنے آپ نو دیکھیا مجھ سے برا دیکھو دیکھو یا آج سال میں کھلے رہا اے ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں. تر پئیے تھی منزلہ مک جاونا کار بیٹھیاں دے پینڈے مک نہیں. رود الریاحین امام یافعی نے لکھی ہے. تمہیں بتانے لگا ہوں یہ میلاد تمہیں کیا پیغام دیتا ہے. اس میں آپ بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کی حضرت حضر علیہ السلام سے آشنائی تھی. ایک دن دونوں بیٹھے تھے تو ان بزرگوں نے حضرت حضر سے پوچھا حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ علیہ اجمعین کے ادوار دیکھے, پھر حضور نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک دیکھا, صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا دور دیکھا. حضرت کدی کو ایندا والی نہ دیکھا جن میں سمجھ نہ آئی ہے کہ شہر. تو رود الریاحین میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت حضر کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی. اور امام عبد الرزاق جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے دادا استاد تھا, کہتے وہ وہاں بیٹھے درس حدیث دے رہے تھے اور وہاں کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. آپ فرماتے میں نے سمجھا شاید سو رہا ہے. فرماتے میں نے اس کو جا کر نہ ہلا کر کہا او بھائی وہاں امام عبد الرزاق بیٹھے درس حدیث دے رہے ہیں اور تو یہاں بیٹھا سویا ہے. فرماتے اس نے سر نہیں اٹھایا. جو درس دے رہے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ عبد الرزاق, رزاق کا بندہ. آپ فرماتے اس نے سر نہیں اٹھایا, سر گھٹنوں میں رکھے ہوئے مجھے جواب دیا وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. میں نے کہا اس نے دعویٰ کیا کر دیا, اس کی عمر تو دیکھو دعویٰ کیا کر دیا. فرماتے میں نے اس کے دعوے کو پرکھنے کے لیے کہ آیا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے, میں نے اسے پوچھا بتائے اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے میں کون ہوں. فرماتے جب اس نے چہرہ اٹھایا نہ میرا جی چاہا اس کے چہرے کی پاکیزگی بھی کہ قربان ہو جاؤں. آگے سمجھے کیا کہتا ہے, کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو تم حضر ہو. آپ فرماتے اسے پتہ لگ گیا میں حضر ہوں, مجھے نہیں پتہ لگا یہ کیا. حضرت اتنا تمہیں اللہ نے عطا کر رکھا ہے لیکن کیا ہوا حضرت بس وہی حضرت چند بچے ایک کار زندگی ہم نے اپنی ضائع کر دی نہ ابھی بھی جو ہے یہ ضائع نہ کرو اور اللہ کے رسول سے لو لگو. پھر دیکھو حضرت رنگ کیا ہے اس کے کیا کیا جلوے بکھرے پڑے. بہرحال میاں محمد بخش صاحب سے چلا تھا وہاں پھر واپس آتا میں نے بچپن میں اردو کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تو حضرت اور ہاتھ جوڑ کے کسی کو غصہ اگر لگے تو بھائی معلوم ہے وہ ایشوز جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ اہی ایمی سا جوش آتا ہے جیسے دو دنوں کی بالا آتا تو چولہا بند کر سنا پھر بیٹھ جاتا سمجھ جاتا جوش آتا بات یہی لگتے
وہ ایشو جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں اس پہ کوئی بھی نہیں بولتا، اور وہ ہے آپ کا نصاب، وہ ہے آپ کا نصاب، کوئی نہیں بولتا حضرت یہ ہمارے بچوں کو یہ جو مٹھا زہر انہوں نے دے رکھا ہے کوئی نہیں بولتا۔ اور دکھ کی بات ہے حضرت، ایف اے کی جو انگلش کی کتاب ہے اس کا پتہ کیا نام ہے؟ مسٹر چپس۔ اگر یہاں کوئی بچہ پڑھنے والا بیٹھا ہے، پتہ ہے مسٹر چپس کی کیا سٹوری ہے؟ مسٹر چپس وہ ہے جس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، 12ویں میں آپ کے بچے اور بچیاں یہ پڑھتی ہیں کہ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، کوئی نہیں بولتا، نہیں سکتے موئے پیر سارے، چند دنوں کے لیے ہم نے اب جاگنا ہے پھر ہم سو جائیں گے سارے سارے۔ وہ خدا کا واسطہ ہماری نسلیں تباہ کر رہے ہیں۔ یہاں 12ویں میں بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے پیار کرنا ہے، اگر کوئی لڑکا پڑھ رہا ہے اس کو سبق دیا جا رہا ہے تم نے لڑکی سے پیار کرنا ہے، اگر لڑکی پڑھ رہی ہے اس کو سبق دیا جا رہا ہے تم نے کسی لڑکے سے پیار کرنا ہے۔ تم کبھی حضرت ناوی اور 10ویں کی اردو کی کتاب اپنی بچی اور بچے کی کھول کر دیکھنا، اتنی گندی غزلیں ہیں وہاں کے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار ہمارے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں۔ ہونٹوں کا تذکرہ، رخساروں کا تذکرہ، آنکھوں کا تذکرہ، سارے سوئے پڑے ہیں۔ اس لیے سنیو خدا کا واسطہ جاگو جاگو، خدا کا واسطہ جاگو 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 جاگو۔ میں نے اپنی اردو کی کتاب میں یہ پڑھا تھا، لیکن وہاں بھی یہ ظلم موجود تھا کہ مصنف نے یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ واقعہ میاں محمد بخش صاحب کا ہے، اور میں نے عرصہ دراز لوگوں کو یہ واقعہ سنایا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میاں صاحب کا واقعہ ہے۔ اور میرے دوست ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی ماشاءاللہ مکمل کی ہے، علامہ شہباز تنویر صاحب، انہوں نے جب اپنا مقالہ بھیجا نا مجھے، میں نے اس میں پڑھا تو میں نے پھر ان کو فون بھی کیا، میں نے کہا یار کتنا ظلم ہے یہ کہ میں نے اپنی چوتھی کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تھا تب بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ واقعہ میاں صاحب کا، اتنا ظلم ہے آج بھی آپ کے نصاب میں۔ وہ جو آزادی پاکستان کے ہیرو تھے کتابوں میں ان کو زیرو لکھ دیا گیا، اور وہ جنہوں نے آزادی پاکستان کی انتہائی مخالفت کی ان کو کتابوں میں ہیرو لکھ دیا گیا، کوئی بھی نہیں بولتا، سارے سوتے موئے پورے۔ اس لیے میرے دوستو اسپیشل جوان بچے بیٹھے کرو کچھ نہ کچھ، اور تھی کہو گے کی کہیں گے، ہاں بس کچھ کرن دا ارادہ کر دو، مدینے والے خود ہی کروا دیں، خود ہی، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائے راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہے، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ ہاں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ سارا شعر غور و فکر ہے۔ یہ آپ مسجد میں بیٹھی ہیں، یہ کتنا حال ہوگا اس کا، چلو 2 مرتبے لا لو، یہ آپ کا 2 مرتبے کا حال ہے، پر میں اکثر غور کرتا ہوں 1 2 3 4، آپ کی اس چھت کو ان 4 دیواروں نے اٹھا رکھا ہے، اگر ان 4 دیواروں کو نیچے سے نکال دیا جائے وہ ایسا بندہ یہاں دعویٰ کرنے والا ہے جو کہ میں شیرین چھت کھلا کرتا ہے کوئی؟ اگر کوئی بعد میں بھی ملا تو مجھے بتانا تھا۔ اللہ جل شانہ تمہیں قرآن میں دعوت دیتے ہیں، ہاں بندے اور تیرا 2 مرلے کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، باہر نکل اپنے گھر سے، منہ آسمان کی طرف کر، الم ترو کیف خلق اللہ، کیا تم نے نہ دیکھا کیوں کر اللہ نے بنا دیا، الم ترو کیف خلق اللہ، کیا بنا دیا، 7 سماوات طباقا، اور تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا اللہ نے 7 کھڑے کر دیا۔ دیکھو تو صحیح یار، نکلو تو صحیح کبھی باہر، کبھی تو اس فکر معاش سے باہر نکلو، کبھی تو باہر نکل کر اس کی تخلیقات کو دیکھو۔ یہ ماشاءاللہ درمیان میں آپ کا بلب لگا ہے، یہ ہولڈر سے لگا ہے، کوئی ہے اس کو بغیر ہولڈر کے لگانے والا؟ اچھا اب یہ پیچھے سے کرنٹ آ رہی ہے، اگر واپڈا والے پیچھے سے اس کو اٹھا دیں، یو پی ایس بھی نہ ہو جنریٹر بھی نہ ہو، اس کو کوئی جلا کے بتا سکتا ہے؟ اللہ تمہیں دعوت دیتے ہیں بندے باہر نکل، اگر رات ہے باہر نکل، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور تیرا چھوٹا سا بلب واپڈا کے بغیر نہیں جلتا، میرا بھی تو دیکھ کتنا بڑا میں نے جلا رکھا ہے، باہر نکل، اگر دن ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، دیکھ تو صحیح میں نے دن کو کتنا بڑا بلب جلا رکھا ہے، لیکن کیا کریں حضرت ہم نے دیکھنے چھوڑ دیا، لیکن میاں صاحب دیکھا کرتے تھے، پھر آپ دیکھ کر کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قطرہ یاب منی دے بچو کیسی شکل بناتا، حضرت جی دیکھو ماں دے پیٹ دی کی بناتا ہے، اور پانی کے قطرے سے، یہ آپ بھی میری بات سے اکتفا کریں گے، اسی چھوٹے سے مکان سے لینٹر پانا ہے، وقت آتا ہے نا جانا، کدی ریت والے گالا کر رہے ہیں، کدی سری آ رہی ہے، کدی سیمنٹ آ رہی ہے، تو تجھے نہیں پتا میرا لینٹر ڈلنا ہے، تمہیں سامان ہی نہیں بھیجا، لیکن قربان جاؤں حضرت اس کی قدرتوں پر، اس نے ماں کے پیٹ میں یہ آنکھیں کہاں سے منگائی تھی، اس نے ماں کے پیٹ میں یہ دل کہاں سے منگوایا تھا،
اس نے ماں کے پیٹ میں یہ 2 گردے کہاں سے منگوائے تھے؟ اس نے یہ زبان کہاں سے امپورٹ کی تھی؟ کہاں سے منگوایا؟ یہ صاحب فرماتے ہیں قطرہ یا مڑی دے بچو کیسی شکل بڑھتا پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج جگ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پت تو نہ دے کوڑے کبھی غور تو کرو یار جانے میں کوئی چیز چاہتا ہے شہدود کھاؤ انتہائی میٹھا پتا کھاؤ انتہائی کڑوا جامن کھاؤ انتہائی میٹھا پتا کھاؤ انتہائی کڑوا آم کا گودا کھاؤ انتہائی میٹھا چھلکا کھاؤ انتہائی کڑوا ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پت تو نہ دے کوڑے دیکھو تو اسی اس کی قدرتیں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں حضور کی آمد کا یہی تو مقصد تھا حضور کی آمد کا یہی تو مقصد تھا کہ حضور ہمیں خدا کا قرب دینے آئے لیکن آج کیا ہے حضرت ہم میلاد منا کر بھی حضور اور خدا سے کروڑوں میل دور کریں نہیں حضرت اس دفعہ کچھ اور کرو یار اور جو میں کہنے لگا تھا میں جاتا ہوں محافل پر پروگراموں پر تو یہ لائٹیں ماشاءاللہ لگی ہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے یہ حضور کی خوشی میں ہی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ لائٹیں کہاں سے آئی ہیں؟ چائنا سے آپ نے دکان سے لی دکان نے کہاں سے منگوائی اس نے کہاں سے لی یہ چائنا سے آئی اور دیکھو حضرت بڑے دوست ہم ہاتھ سے جوڑ کے اس دفعہ ذرا صحیح میلاد منا چھڑی ہے ہم کس طرح میلاد مناتے ہیں چائنا کی لائٹیں لگا دیتے ہیں یا مدینے کی اتار دیتے ہیں اے کتھوں آئیے اے بیڑی مدینہ ہے چائنا کی لگا دیتے ہیں مدینہ کی اتار دیتے ہیں نہیں حضرت اس دفعہ آئندہ میلاد مناؤ چائنا دیا بھی لگن تے مدینے دیا بھی غور و فکر تھا حضرت آپ کا یہ آپ بیٹھے تھے اور اللہ کی تخلیقات پر غور کر رہے تھے غور و فکر تھا ڈوبے تھے اللہ کے راہ میں تو آپ کے سامنے ایک درخت تھا تو اس پر اتنا فاختہ میں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں انہیں آنے دیتے تو بیٹھے تھے اور ان کو تو حضرت ہر رنگ میں اپنا یار دکھائی دیتا ہے بیٹھے تھے حضرت تو ایک شکاری شکار کا متلاشی آ گیا اس نے کیا دیکھا حضرت وہ درخت بھی بیٹھی ہے تو اس نے نشانہ لیا اللہ جل شانہ حضرت بڑے کریم ہیں اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے تو اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں یہ جو پرندے ہیں ان سے بڑی بیدار ہوتی ہے بیدار حس تھی اس کو پتہ چل گیا اڑنے لگی اڑنے کے لیے پر تولے تو کیا دیکھتی ہے اوپر ایک شکر عباس وہ بھی اسی پر آنکھ رکھے پرواز کر رہا ہے کہ کس وقت یہ اپنے درخت سے باہر نکلے اور میں اس کو دبوچوں اب جناب واپس بیٹھ سوچ میں پڑ گئی نیچے موت اوپر موت جاؤں تو جاؤں گا لیکن حضرت اس نے وہ کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ محبوب بندے آگے سوال کرتے ہیں جس خدا کی آپ خبر دے رہے ہیں وہ کہاں ہے تو کہیں انی فإنی قریب بالکل نیڑے اسی بندے نا شاید بھی لڑ پڑنا کنا کے نیڑے فٹ نیڑے انچ نیڑے 2 انچ نیڑے اللہ نے وہ بھی بات خود ختم کی نحن اقرب الیہ من حبل الورید تیری شاعرات سے بھی نیڑے ہیں بندے آواز تو دیکھ اب اس نے آواز دی عرض کرتی ہے یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی اور سنیا تو جو چاہے کر سکنا یا اللہ تیری کو بھی دو موتاں چاہ پسی نہ اڈا بھی ماری جاؤں گی اڈا بھی تا ماری جاؤں گی میں نے 2 موتاں جو بچا سکنا ہے آواز آئی آگے سے تو یہ ساڑھی قدرت دیکھنی ہے اور یہ 2 موتے کیا ہیں ہم تو 2 کروڑ موتوں سے بھی نکال سکتے انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا اور پھر وہ ہو جایا کرتا ہے وہ ہو جایا کرتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب میں جو چاہوں میں کر سکنا
آتے نے اپنی قدرت دکھانے دکھا ہے. اس نے آ کر اس کے پاؤں پہ اس وقت ڈسا جب وہ تیر چھوڑ نہیں والا تھا, چھوڑ چکا تھا, تقریباً ہاتھ گیلا ہو چکا تھا. اس نے آ کر ڈسا. جب اس نے ڈسا تو درد ہوئی. درد ہونے کی وجہ سے وجود میں جھٹکا لگا. تو وہ تیر جو یہاں تھا اس کے نشانے پر وہ متوکل ہو کے کھلو گئی. جو ہے ہی دیکھی جائے گی, اپنے آپ کو چھڑچھڑے مارے گی, جو ہے ہی دیکھی جائے گی. اور میاں صاحب نے کہا جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پاتے. اس نے چھوڑ دیا, کھڑی ہو گئی. اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب چھوڑ دیا اپنے آپ کو اس پر. اس نے تیر نشانے پہ سامنے تھی, اس نے چھوڑنا تھا. اس نے ڈنک مارا, درد ہوئی, جھٹکا لگا. جو تیر یہاں چھوٹنا تھا, درد کی وجہ سے ہاتھ اوپر کو ہو گیا اور تیر اوپر چھوٹا اور سیدھا جا کر باز کو لگا. وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا. وہ جس کو مارنے آئے تھے وہ وہاں کھڑی ہے. اور میاں صاحب حضرت جو بیٹھے خدا کی قدرتوں کا نظارہ کر رہے ہیں, آپ دیکھ کر پھر لکھتے کیا ہے, کبھی رہی اتھاں کھلوتی. اوتھے تو اتھاں, آپ کسی کو فون کرو نا بھائی کہتے ہیں جی میں ڈسکیاری نہر پہ پہنچتے ہیں, وہی کہنا اوتھے ہی رہی نہ ہوتا. اوتھے تو اتھاں کبھی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی بھلی نہ روئی. جس کو دو مارنے آئے تھے وہ وہاں ہی کھڑی ہے. کبھی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی بھلی نہ روئی. مارن والے موئے محمد مرضی رب دی. ایویں ہی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ, मर्जी होती होगी. और जिनको ये राज समझ में आ गया वो क्या कहते हैं, जांदी डांटे आगे नहीं पेशड़े, जांदी डांटे आगे नहीं पेशड़े, चट लिफ्ट के टाइम लगा लिया. हाँ हज़रत अपना टाइम लगाओ और सोना लगाओ, सोना टाइम, अपना सोना टाइम और अपनी आदत को बदलो. अपनी आदत को लगा के तो देखो. ये क्योंकि हमारा मिजाज बन गया. मैं मुझे पता क्यों ये होता है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ मैं इस कैफियत से बाहर निकलूं, लेकिन नहीं निकला जाता, फिर भी नहीं निकला जाता. मैं जब देखता हूँ लोगों का हाल और लोगों को क्या हो गया, ये थोड़ा देर गुजरी है, इन्फेक्शन नहीं है, ज़्यादा वक्त तो नहीं, थोड़ी देर ही है. और मैं अक्सर प्रोग्रामों में जाकर कहता हूँ यार कभी मुर्शिदा में इजाजत मिल जाए तो मैं सारा अपना टेंड पूरा चुका तो किसी जंगल से जाकर दे डाला, फिर मैं सोखा हो जाता है. फिर मैं आऊंगा ना घर तो मैं ये कहकर दिल को तसल्ली दे लूंगा यार शायद लोग हो भी लेंगे, लेकिन क्या करूं यार मैं इसी माशरे का फर्क. मैंने आपको नून लीग के जलसों में भी देखा, मैंने आपको पीटीआई के जलसों में भी देखा, मैं जनाब आपको जगह जगह देखता हूँ. वहाँ जोश कुछ और है, यहाँ जोश कुछ और है. जो जोश यहाँ होना चाहिए अब वो वहाँ चला गया है, जो वहाँ होना चाहिए था. दुनियादारी है ना भाई, पर आईना काम पे चलना चाहिए, लेकिन वो वहाँ चला गया, वो यहाँ आ गया. नहीं यहाँ. और मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास 10 मिनट रह गए हैं. असल में बात यह है हम यहाँ बैठी बात भूल जाते हैं. इमाम आले सुन्नत जिनको हम अपना इमाम कहते हैं, जिनकी निस्बत से हम खुद को बरेलवी लिखते हैं, अशा इमाम मोहम्मद अल्लाह खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह, बड़ा मशहूर मारूफ कलाम है. आप क्या फरमाते हैं, लेकिन भूल ही जाना है, आप क्या फरमाते हैं, दहन में जुबान हम सारे को पता चल गया, दहन में जुबान बदन में है जान, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ, जमीनो जमान मकीनो मकान चुनीनो चुना. वो भाई जब पता चल गया कि सारा कुछ है ही हुजूर के लिए, तो फिर काहे की शर्म यार, फिर काहे की थी. ये जितने भी बाबे हैं ना इनके अंदाज जुदा होते हैं, बात सब की एक होती है. ये तो थे अल्लाह. अब मेरे सैयदी रूमी असर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह, ये कलाम आप पढ़ा करते हैं. असल में बुजुर्गों का तो तरीका है, गिलास में घोल के तो बाबे ने सामने नहीं पियाना, उन्हें तो किसी ना किसी अंदाज से हमें बताना है. आप जब आते थे ना तो आप फिर ये गुनगुनाया करते थे, खुद भी मजा लेते थे, हमें मजा भी देते थे, साथ सबक भी देते थे. भाई ये सबक दे. अल्लाह हज़रत कहते हैं दहन में जुबान बदन में है जान. अब जरा इधर सुनो, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं दिल याद नहीं बनाया. दिल किस लिए है, किसकी याद के लिए, हुजूर की याद के लिए. दिल याद नहीं बनाया, तारीफ नहीं जुबान,
اکھیاں بڑیاں سونے دے دیدار واسطے. تو یہ تو سارا کچھ ہی حضور کے لیے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. البدایہ والنہایہ ہماری تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر ہے مجنوں. لیلا مجنوں. لیلا تو لیلا ہی تھی, پہلے بھی لیلا تھی, بعد میں لیلا رہی, لیکن مجنوں پہلے مجنوں نہیں تھا. یہ پہلے تھا قیس, بنو عامر سے اس کا تعلق تھا. یہ قیس مجنوں کیسے بنا؟ البدایہ والنہایہ میں شیخ لکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصاحبین اپنے رفقا کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. یہ بیٹھا خود پہ ریت پھینک رہا ہے. عشق حضرت ہاں مجازی ہو ہاں حقیقی ہو, چھوڑتے دو کچھ بھی نہیں. عشق ایسے تے سارے عاشق بنے نا. وہ محفل تے حضرت جڑا تیرا بڑا نوٹ سٹے نا, اسی نال ہی نو عاشق مدینہ بنا دیندے. عاشق مدینہ بننا کوئی چھوٹا کام ہے. میں پرسوں ڈالو والی پروگرام تھا تو میرا موضوع کیا تھا؟ قرب مصطفیٰ. ذات دی کوڑ کرنی تے شتیرا نو جفے. میں قرب مصطفیٰ بیان کرنا حضرت روٹی کھان والے راتی ٹکا کے سون والے بن سونے کپڑے پہن والے ہم قرب مصطفیٰ بیان کریں نہیں. حضرت قرب مصطفیٰ وہ بیان کر سکتے تھے حضرت سلطان باہو جو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے ہوئے. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں جنا کمایا ہوں نہ میں پاتی مسیحی بڑھیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. اب کیتی ہے تو ساری زندگی کیتا کیجئے. فرماتے نے آج تجھے بتاؤ میں نے کیا کیا. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں جنا کمایا ہوں نہ میں پاتی مسیحی بڑھیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. ہاں ایک ہی تائی جو دم غافل سو دم کافر مرشد ہی فرمایا. اے ملت مصطفیٰ اسی ایک دم بھی یار تو بغیر نہیں. نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہوں گنگا تیرتھ مول نہ ملیا بیٹے بے حسابے ہوں. نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوں. عرض کی تھی حضور پھر لبا کے سنگے فرمانے جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے ساتھ جنابے ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھے دل دا پردہ کوئی ہوں. اسی آنکھنے حضرت نہیں پڑھ دے. اگر اسی پڑھیے تو اسی کدی تلکڑی دے بہ کے کٹ نہ کھولی. اگر اسی پڑھیے تو کدی دودھ چ پانی نہ پائیے. اسی اگر پڑھیے تو کدی دال میں بندے نہ پائیے. اسی پڑھیے تو رہی قسم کھا کے مال نہ ویچی. اسی نہیں پڑھ دے اسی آنکھنے ہیں جدن پڑھ لگے ادھر رنگ کچھ ہو رہا. زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھے دل دا پردہ کوئی ہوں. جتھے کلمہ دل دا پردے جیب نو ملے نہ کوئی ہوں. دل دا کلمہ عاشق پردے کی جانن یار گلوئی. حضرت کی حضور ایک اچھے پڑھا دینے کلم ہے والا سی بھی پڑھنا. فرماندے نے اے کلمہ میں نے پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی. بدلو 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 تبدیلی ہے. 5 منٹ رہ گئے بات کو اور کرنا میں کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. حضرت خدا دا واسطہ بدن ہم لوگوں کے بھی بڑا سا جدیا ہے. انہیں اسی حضور لے سکنا ہے. انہیں اسی حضور لے سکنا ہے. اور قادنہ سے جانا اپنے آپ میں سچنا حق نہ صدق نہ اخلاص نہ قناعت نہ توکل نہ اے حضور لے سکنا ہے. حضور لے سکنا ہے. یہ ہمارے امام حنفیوں کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حنفیوں کے امام. آپ کپڑے کے تاجر تھے, بڑی کثرت سے آپ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے. جنہوں اللہ نے دیتا دیکھا ہے نہ ڈکیا. یہ بتانا چاہتے میں اپنی بات نہیں کرنی, میری بات جھوٹ ہو سکتی ہے. تو قرآن کا قاعدہ دس لگا. اگر قرآن کریم پر رجوع کریے نا جناب میں پیسے بتانا چاہنا ہوں کی کریے. پھر قرآن پاک کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تو شکر کرنا تو بول دیا. اور شکر ہے نہیں کہ منہ نہیں شکر کہتے. ہاں شکریہ دا انداز ہے کہ جڑا کو موڑا ہے نا ہوں یہ ہے کہ شکر ہے یا اللہ کہ میں دین والی ہوں میں لینا شکر کرو شکر. اور آپ غور و فکر نہیں کرتے. میں بھی یو ایم ڈی سے لیکچر دے کے باہر نکلا تو بالکل سامنے نا کچھ 6-7 فروٹ کی ریڑیاں ہیں. تو میں اپنی ایک کیفیت میں گزر رہا تھا. میرے آگے ایک ماں اس کے ساتھ 2 بچے تھے. اس سے پہلے کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا, لیکن جب میں ان کے قریب آیا تو یہ گفتگو میرے کان میں آئی. وہ جو اس سائڈ والا بچہ تھا اس سائڈ دانے والا. آپ کو پتہ بچوں کی عادت ہے جو دیکھتے ہیں مانگتے ہیں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں
امی جی کدی سیب نہیں کھاتا جی سیب ہی رہ دے. یہ باتیں جھوٹ نہیں ہیں حضرت. بڑے لوگ ہیں ابھی جنہوں نے کدی سیب نہیں کھاتا. کتوں لین حضرت 160 روپے کلو جی مہینے کی آمدن 15,000 کتوں 160 روپے کلو سیب کرے. وہ کتوں مچھی کھائی یار. اے بھی حضور کا طریقہ. کبھی کبھی مچھی لے کے کسی غریب کا چھڑ گیا. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے یہ علی پور شریف کے مشائخ پیر سے جماعت علی شاہ صاحب بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر بلایا جا. انہوں پوچھنا او بھائی اے میری بیماری تے کنے کے پیسے لگنے. انہیں اس کرنی ہے 10 روپے لگ جائے. اچھا ٹھیک ہے جا دوائی نہیں سن لیں دے 10 روپے نو 11 گنا کر کے صدقہ کر چکا. اہل بیت کی غلامی صرف ناروں سے نہیں ہے. یہ تاریخ لگتی ہے جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں مبارک سے کرتا اتارا گیا نا غسل دینے کے لیے تو آپ کی کمر پر ایک چنڈی تھی نشان تھا باقاعدہ. تو آپ کے غلام بھی غسل میں شامل تھے. باتیں شروع ہو گئی یہ انہوں کی کانڈ دکھا دا نشان. تو غلام کہتا ہے اپنے منہ بند رکھو اور امام کے لیے کوئی برا خیال دل میں نہ لا. انہوں نے کہا کیوں 10 نشان کا ہے. تو کہنے لگا اگر امام کی عزت اور وقار کی بات نہ ہوتی تو میں نے راز کبھی نہیں کھولا. اور کہتا 10 راز کی. وہ کہنے لگے یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں چھوڑنے جائے. میٹھا کھانا سنت ہے. یہ سنت سارے میں یاد ہے. یہ سنت کسی بھی یاد ہے. یہ سنتیں ہم کیوں بھول گئے. یہ سنتیں ہم کیوں بھول گئے. ایک میٹھا کھانا سنت ہے. یہ سب کو یاد ہے. یہ سنت کیوں نہیں یاد ہے. بہرحال آپ بڑی کثرت سے قرض دیا کرتے. ایک مجوسی مسلمانی مجوسی نے آپ سے قرض لیا تو جو وہ وقت طے کر کے گیا نا وہ واپس نہیں آیا. آپ اس لیے گئے کہیں بیمار نہ ہو کہیں مرمرا نہ ہو. آپ اس لیے گئے. ابھی آپ اس کے گھر کے تھوڑا قریب ہی تھے تو آپ کے پاؤں پہ انسانی غلاظت لگ گئی. اب غلاظت کی ہاتھ سے تو اتاری جا نہیں سکتی تھی. آپ نے اس کو اتارنے کے لیے پاؤں کو جھٹکا دیا تو غلاظت آپ کے پاؤں سے اتر کے نا مجوسی کی دیوار کو لگ گئی. مجوسی تو نے آپ کے پیر بھی لینے لگ گئی تھی ڈگڑی کر. لیکن حضرت بڑے تقوی والے لوگ تھے. آپ نے کہا یار اس کی دیوار گندی ہوگی. کہ اگر اسی بات پر پکڑا گیا تو کیا بنے گا. اب آپ سوچ میں پڑے ہیں نہیں اتارتا دیوار گندی ہے. آپ نے نیچے سے لکڑی اٹھائی اور غلاظت اتارنے لگے کیونکہ دیواریں مٹی کی ہوا کرتی تھی. پھر دل میں خیال آیا یار ہے لاواں گا نال کی نہیں مٹی بھی اتر جائے گی کاغذ میں ٹویا بہ جائے گا پھر دیوار پر گرما ہو جائے گی. پھر اگر پکڑا گیا تو کیا جواب دوں. حضرت دھیان رکھیے حضرت کوئی مسلمان نہیں ہے مجوسی ہے. مجوسی ہے مجوسی ہے. ایمین اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو. ایمینی حضرت انہوں نے زمانے مسلمان کر دیا. آپ نے جا کر دروازے پہ دستک دی اس کی لوٹی باہر رہی. آپ نے فرمایا اس سے جا کر کون نمان آئے وہ ڈر کے پیچھے چھوٹ گیا حضرت شاید پیسے کا تقاضا کر رہے ہیں. صاحب بصیرت تھے صاحب فراست تھے. آپ نے پھر دروازے پر دستک دی. کہا اس کو ڈرے نہیں باہر آئے میں نہیں پیسوں کا تقاضا کرتا. وہ ڈرتا ڈرتا باہر آیا. آپ نے عرض کی حضور یہ پیسے کا تقاضا نہیں کرنا کہ کرنا کیجئے. آپ نے فرمایا جو تم نے وعدہ کیا تھا تو نہیں آیا. میں نے سمجھا شاید تو بیمار ہے شاید تو مر مر گیا ہے. میں تو تیرا پتہ کرنے آیا لیکن راستے میں ایک مشکل میں گرفتار ہو گیا. وہ کہتا ہے کیا. آپ نے فرمایا پاؤں کو غلاظت لگ گئی. میں نے اتارنے کے لیے پاؤں کو جھٹکا دیا. غلاظت اتر کے تیری دیوار کو لگ گئی. اگر نہیں اتارتا تیری دیوار بدنما ہو گئی. پھر اللہ اور اللہ کا رسول ناراض. اگر اتارتا ہوں ساتھ کتنی مٹی اترے گی. گلا پڑ گیا. پھر اللہ اور اللہ کا رسول ناراض. اب تو بتا اس کا کیا کرنا ہے. وہ حیران رہ گیا. میں مجوسی ہوں میں نے ان کے پیسے بھی دینے ہیں اتنا تقویٰ. وہ آگے سے رو کر عرض کرتا ہے حضور یہ دیوار کی غلاظت چھوڑے پہلے کلمہ پڑھا کر میرے اندر کی غلاظت اتار. بدلو میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا. باروں باری پھیر بھی ہوئی خون جندر دا کوڑا. باروں باری پھیر بھی ہوئی خون جندر دا کوڑا. وما علینا الا البلاغ.